بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ دو سوالات آپ کی طرف سے آئے ہیں۔ پہلے ایک سوال یہ تھا کہ اسلام میں کیا ہے، ڈیموکریسی ہے یا خلافت ہے یا کیا چیز ہے؟ کیونکہ جب پورا آبجیکٹ ریزولوشن اگر آپ پڑھتے ہیں وہاں پر آپ کو خلافت کی کوئی بات نظر نہیں آتی ہے۔ نظام مملکت چلانے کے لیے یا امور ریاست چلانے کے لیے جو ہم نے بات کی ہے وہ ڈیموکریسی کی بات کی ہے، سوشل جسٹس کی بات کی ہے۔ تو اسلام میں کیا چیز ہے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اسلام کا جو اپنا سیاسی نظام ہے وہ تو خلافت ہے، کیونکہ جو ہمارا اسلام کا سب سے بہترین دور رہا ہے اس کے اندر خلافت پر ہی ملک کا نظام چلتا رہا ہے اور بہت اچھا چلتا رہا ہے۔ اور آج کے زمانے اچھا جی، تو میں بتا رہا تھا کہ اسلام کا جو بہترین دور گزرا ہے اس کے اندر مسلمانوں کے پاس خلافت کا نظام ہی رائج تھا، اور آج کے دور میں بھی اگر مسلمانوں نے ترقی دوبارہ حاصل کرنی ہے، قوت حاصل کرنی ہے عالمی سطح کے اوپر، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم دوبارہ خلافت کی طرف جائیں، مسلمانوں کی اجتماعیت کو کسی بھی طریقے سے واپس بحال کریں اور ہم ایک جانبر بن کر آگے جا سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے لیے جو آبجیکٹو ریزولوشن پاس ہوا اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں پر جو اسلام نے جس طریقے کے جمہوریت کے اصول دیے ہیں ان کو لاگو کیا جائے گا۔ مغربی جمہوریت کی بات نہیں کی گئی تھی بلکہ اسلامی جمہوریت کی بات کی گئی تھی۔ اب سوال آتا ہے کہ اسلام میں جمہوریت کیا چیز ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ جمہوریت کے بارے میں، جمہوریت کو حمایت کرنے کے لیے دو تین آیتیں جو قرآن مجید کی ہیں، جیسے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اس طرح کی جو آیتیں ہیں جن سے لوگ غلط یا صحیح طور پر جمہوریت کی حمایت کرنے کے لیے استدلال کرتے ہیں، وہ آیتیں شاید ان آیتوں سے جتنی جمہوریت کشید کی جا سکتی ہے وہ اسلام کے جمہوریت کے اصول ہوں گے، کہ یہاں پر جو امور مملکت ہوں گے وہ آمریت کے بجائے جو شورا کے ذریعے سے طے کیے جائیں گے۔ تو یہ شاید جمہوریت کے وہ ہوں گے، اصول ہوں گے۔ اچھا، جو یہ بات میں نے کی کہ ہمارا جو نظام ہے اسلام کا وہ تو خلافت ہے، لیکن خلافت کے اندر خلیفہ کس طریقے سے منتخب ہوگا یہ اسلام نے طے کر کے نہیں بتایا کہ خلیفہ خود خلافت راشدہ کے اندر جو خلیفہ کو منتخب کرنے کا طریقہ رہا ہے وہ مختلف رہا ہے۔ مطلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر منتخب کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے انہوں نے نامزد کر دیا، حضرت عثمان کو ایک چھوٹی سی جو جماعت تھی جس کو آپ کمیٹی کہہ لیں اس نے منتخب کر لیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے اب ہر دور کے اندر جو ہے اس نے خلیفہ کو نامزد کرنے کا طریقہ کار رواج پکڑتا چلا گیا، جو کہ تقریباً خلافت عثمانیہ کے اختتام تک یہی رواج چلتا رہا کہ موجودہ خلیفہ آنے والے خلیفہ کو نامزد کر لیتا یا بھی کسی بھی طریقے سے اگلا خلیفہ آ جاتا۔ لیکن جو خلافت راشدہ کے اندر ایک طریقہ ہوتا تھا خلیفہ کو منتخب کرنے کا، وہ طریقہ باقی نہیں رہا تھا۔ فقہا نے بھی کہا ہے کہ حکمران کسی بھی طریقے سے آ جائے، چاہے طاقت کے ذریعے سے آ جائے چاہے شورا کے ذریعے سے آ جائے، جب اب ایک مرتبہ اپنا غلبہ جو ہے وہ تسلط قائم کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی حکومت جو ہے وہ جائز ہے، جب تک کہ وہ کفر بواہ کا ارتکاب نہیں کرتا ہے تو اس کی حکومت کے جواز کے اوپر اس کے حکومت میں آنے کے طریقے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے وہ داندلی کر کے آتا ہے، چاہے وہ منتخب ہو کر آتا ہے، چاہے وہ فوج کے ذریعے سے آتا ہے، اگر وہ ریاست کے امور جو ہے وہ اسلام کے مطابق چلاتا ہے تو وہ ایک جائز حکومت ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جمہوریت کے ذریعے سے بھی آپ خلیفہ کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت اپنی روح کے اندر ایک ہے طریقہ انتخاب حکومت کا، اس میں تو مجھے جمہوریت سے، اسلام کو بھی جمہوریت سے کوئی کیا کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے حکمران کا تعین کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے جمہوریت کے چلنے کا جو طریقہ ہے یا جمہوریت کی بنیادی فلسفی ہے کہ اس کے اندر ہم نے یہ بتایا ہے کہ خدا کوئی چیز نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو وہاں پر عوام کے نمائندے ہیں، عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، عوام ایک اس کو وہ پبلک ول کہتے ہیں کہ عوام کی ایک خواہش ہے، اجتماعی طور پر اس خواہش کی نمائندگی کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، اور قانون اس خواہش کے مطابق بنائیں گے۔
وہ اس کے اندر ہم نے یہ چیز نہیں دیکھنی کہ قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے. کیونکہ جمہوریت اپنی اصل کے اندر، اپنی روح کے اندر سیکولر ہوتی ہے. اس لیے بہت سارے لوگوں کو آج بھی جمہوریت سے جو ہے مسئلہ ہے، جمہوریت کے ساتھ وہ خوش نہیں ہے. تو یہ بات ہوئی جمہوریت اور اسلام کے حوالے سے. دوسرا سوال ایک استاد ساتھی. جی ایک سوال ہے. جی جی. استاد جی آپ نے جیسے تشریح فرمائی، اس تشریح کے اندر تو ایسا پتہ چلتا ہے جیسے جو موجودہ جمہوریت کو جو اصل خاکہ ہے، جو اپنی اصل روح، جیسا کہ آپ نے وضاحت بھی کی کہ سیکولر ہوتی ہے. جی تو ہمارے یہاں تو جو اسلامی تعلیمات ہیں یا اسلام کا نظام خلافت ہے یا اسلام نے جن طریقوں سے حکومت قائم کر کے حکومت کرنے کی اجازت دی ہے، جی جی جمہوریت اور اس اسلام کی ہماری پوری تاریخ اٹھا لیں، اس کا کوئی تال میل نہیں جڑتا. جی اس بالکل لیے نہیں. کہ ہم خلفائے راشدین کا زمانہ لے لیں یا بعد کے اموی عباسی زمانے کے خلفاء کو اٹھا لیں، اس کے اندر طریقہ انتخاب جو بھی رہا ہو، لیکن جمہوریت کا جو اصل طریقہ انتخاب ہے اپنی اصل روح کے ساتھ، وہ اس زمانے میں بھی نہیں تھا. جی صحیح اور کہتے اسی ہیں. کا آج تک شاید نتیجہ ہم یہ بھگت رہے ہیں کہ ہم چونکہ اسلام نے اس کی گنجائش رکھی تھی کہ طریقہ انتخاب جیسا بھی آپ اختیار کر لیں، لیکن تعلیمات جو ہے ایک نظام حکومت میں اسلامی عدل اور اسلامی نظام خلافت پر مبنی ہونی چاہیے. اس کا شاید نتیجہ یہ نکلا کہ جو خلافت عثمانیہ ہمارا سقوط ہوا تھا اس کے بعد سے آج تک ہم خلافت کو تو بھول ہی چکے ہیں عملاً. جی حالانکہ بالکل. خلفائے راشدین کا بھی یہی تھا کہ خلافت قائم کی، اور اس کے بعد اپنے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، انہوں نے خلافت راشدہ کا زمانہ پھر سے تازہ فرمایا. بات نے کتنی بھی کمی بیشی رہی ہمارے خلفاء میں، لیکن ایک چیز بہت اچھی تھی کہ نظام ہمارا اپنا تھا. جی جی اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کریں، پرنسپل آف ڈیموکریسی، تو ڈیموکریسی اپنی خاص اصطلاح میں یہ مغربی طرز حکومت کا ایک خاص نظام ہے جو سیکولر ہونے کی وجہ سے ہمارے اسلامی نظام حکومت سے کسی طریقے سے جوڑ نہیں کھاتا. کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی پھر بھی وضاحتیں دیتے رہتے ہیں؟ اصل میں اس میں ایک اور چیز بھی، میں یہاں پہ آپ کی بات صحیح ہے، جو کچھ آپ نے بتایا یہ ساری باتیں صحیح ہیں. میں مزید اس کے اوپر سیکنڈ کرنے کے لیے اس پر کچھ اضافہ کروں گا کہ جمہوریت جو ہے بنیادی طور پر آئی ہی مذہب کے مخالفت میں ہے. مطلب آئی تو جی یہ بالکل. یورپ سے ہے اور آئی بھی مذہب کے مخالفت میں ہے کہ وہاں پر اس سے پہلے پاپائیت تھی جس کو تھیوکریسی کہتے ہیں، کہ جو بھی بادشاہ ہے، ایون وہ بادشاہ بھی بہت سارے معاملات کے اندر پوپ کی طرف دیکھتا تھا، پوپ کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا. اور صحیح. بادشاہ سلامت بھی پوپ کی رہنمائی کے تحت کام چلاتا تھا. گویا کہ ایک مذہبی ریاستیں ہوتی تھی. بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمیں آزادی چاہیے. پھر انہوں نے پہلے صحیح. تو وہ 1648 کے اندر مغربی جو ہولی رومن امپائر اس کا خاتمہ کر دیا. پھر آہستہ آہستہ انقلاب فرانس کے بعد بنیادی طور پر جمہوریت آئی ہے یورپ کے اندر، اور آہستہ آہستہ یہ پھیلتی چلی گئی آگے. جمہوریت کی اپنی اصل روح کے اندر، جس طرح بھی ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی عوام جو ہے، اکثریت جو ہمارے پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، وہ جو بھی قانون کریں گے تو وہ بنا سکتے ہیں. لیکن جو جمہوریت کے جو گرو ہیں، جن لوگوں نے جمہوریت دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لبرل ہونا ضروری ہے ڈیموکریسی کے لیے. اگر آپ لبرل نہیں ہے تو پھر آپ ڈیموکریسی نہیں ہے. آپ چاہے آپ کی اکثریت کیا اجماع ہی کیوں نہ کر لیں، آپ اس وقت تک جمہوریت نہیں ہو سکتی جب تک آپ لبرل نہیں ہیں. لبرل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لبرل اصل میں فرد کی سطح پر ہوتا ہے، اور ریاست کی سطح پر وہی جو لبرل ہے وہ سیکولر بن جاتا ہے. لبرل کا مطلب یہ ہے کہ شخص کی آزادی ہے، جو کچھ ایک شخص کرنا چاہتا ہے وہاں پر گناہ اور سزا، گناہ اور کیا کہتے ہیں ثواب کا کوئی بھی تصور کسی بھی فرد کے کسی بھی عمل کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتا، الا یہ کہ کسی فرد کی آزادی سے کسی دوسرے فرد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہوگا. اس وقت تک آپ لبرلزم یہ کہتا ہے کہ آپ کسی شخص کو نہیں روک سکتے ہیں کہ تمہارا یہ کام جو ہے یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک شخص شراب پینا چاہتا ہے، تو اس کے شراب پینے سے دوسرے بندے کو اگر تکلیف نہیں ہوتی، وہ گھر کے اندر بیٹھ کے شراب پیتا ہے، تو آپ لبرلزم کے مطابق آپ اس کو شراب پینے سے نہیں روک سکتے. کوئی شخص وہ زنا کرتا ہے کسی خاتون کے ساتھ رضامندی کے ساتھ، اور ان کے زنا کے عمل کی وجہ سے کسی کو کسی تیسرے بندے کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو آپ ان کے زنا کے اندر خلل نہیں ڈال سکتے ہیں. اسی طرح اعلیٰ حاصل القیاس جتنے بھی شخصی آزادیاں ہیں، جب تک کسی شخص کے کسی بھی عمل سے کسی دوسرے شخص کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے، تب تک لبرلزم یہ کہتا ہے کہ آپ نے فرد کی آزادی کا تحفظ کرنا ہے. اور جمہوریت اسی مقصد کے لیے ہے کہ فرد کو آزاد رہنے دو، اس کو اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے دو، کسی ثواب یا گناہ کا کوئی تصور
کسی شخص کی آزادی کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے. یہ ہے جمہوریت. اور ریاست کی سطح پر آپ نے کسی بھی مذہب سے استاد جی تعلیمات نہیں لینی، مذہب غیر متعلق ہو جائے گا. استاد جی جو تعریف اور تشریح کی گئی ہے تو بالکل ایسا ہی، لیکن گزشتہ ایک صدی کے اندر ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ فرد کی آزادی کے نعرے لگا کر اپنی بدعنوانی کو رواج دیا جاتا ہے. اب جیسے آبجیکٹو ریزولوشن کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہوئی 2010 کے اندر آٹونومی آف یونٹس کے بعد، جو 18th امینڈمنٹ ہوئی، 18ویں ترمیم، تو اب اس کا نقصان ہم سندھ والے کتنا بھگت رہے ہیں شاید اس کو آپ اندازہ بھی نہ کر سکے، کیونکہ آپ اس وقت کے پی کے میں ہیں. جی جی یہاں پر اسی کو بہانہ بنا کر اس وقت بارشیں ہو رہی ہیں اور پورا ملک جو ہے بہت ہی بری حالت میں، پورا صوبہ جو خاص طور سے کراچی کے جو بہت سارے علاقے ہیں بہت جی بری جی حالت میں ہیں. جی کراچی سارا تو سوئمنگ پول بنا ہوا ہے. سوئمنگ پول نہیں بنا ہوا، گھروں تک کے اندر پانی آیا ہوا ہے، جی 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 کرنٹ لگ کر لوگ مر رہے ہیں، جی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یعنی فرد کی آزادی تو کہیں نہیں ہے نا. جی ہم جی جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں وہ چیز ثابت بھی تو نہیں کرتے. جی جی یہاں پر سندھ میں بلکہ پورے پاکستان کے اندر کراچی واحد آپ کا وہ شہر ہے جو 90% آپ کو کما کر دیتا ہے. جی جی اور اندرون سندھ تو چھوڑے، سندھ حیدرآباد سے لے کر کراچی کو 10% بھی نہیں لگتا. جی سر. فیڈرل اگر اچھی حکومت آ جائے تو وہ کچھ نہ کچھ چلو آپ کو دے دیتی ہے. تو ہمارے اپنے بنائے ہوئے آئین کے مطابق بھی ہمارے ساتھ فرد کی آزادی بھی متاثر ہو رہی ہے، اور اگر میں کلیکٹیو انٹرسٹ کی بات کروں لوگوں کے تو وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، لیکن کان پر جوں تک نہیں رینگتی اور فضول کی باتیں کر کے حکمران جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. اصل میرا پوائنٹ یہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم عام لوگوں سے تو ہمیں شکوہ ہی نہیں، لیکن بحیثیت مسلمان اور ایک علماء برادری سے تعلق رکھنے والے ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے ہم جمہوریت کے اندر جو ہمارے علماء کام کر رہے ہیں اس کی تائید بھی کریں گے، حمایت بھی کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ عملی طور سے اس خلافت جو بھولا ہوا سبق ہے اس کے لیے ہم پھر سے ذہن سازی کیوں نہیں کرتے، لوگوں کو اس کی طرف آمادہ کیوں نہیں کرتے. ہم یہاں پر قائم نہیں کر سکتے اپنے ملک میں، کم از کم جہاں پر دنیا بھر میں اس پر کام ہو رہا ہے، جو مسلمان کام کر رہے ہیں، بالخصوص افغانستان طالبان کے اندر، افغانستان میں طالبان کر رہے ہیں، یا ترکی خلافت عثمانیہ کی طرف دوبارہ لوٹنے کے لیے اپنی تگو دو میں لگا ہوا ہے. تو اس کے لیے ذہن سازی کر کر لوگوں کو تیار کریں. میں یہ دیکھتا ہوں پرسنلی ذاتی طور سے کہ ہمارے علماء تب تک ہی، ہم جب جمہوریت کے مخالفت میں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے قائد ہیں، بڑے ہیں، وہ جمہوری سیاستدانوں میں جو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے، انٹرنیشنل لیول پر بہت بڑا نام ہے. جی جی تو وہ سمجھتے ہیں شاید مولانا پر اعتراض ہو رہا ہے، وہ مولانا پر اعتراض نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں. جیسے ہمارے دین کے بہت سارے کام ہیں، کوئی جی جی تبلیغی جماعت کی صورت میں کر رہا ہے، کوئی مدارس اور مکاتب کی صورت میں کر رہا ہے، کوئی مختلف انداز میں، وہ سب اپنی جگہ چلتا رہے. لیکن ہم اپنی اصل کی طرف لوٹنے کے لیے اپنے لوگوں کو تیار کریں، آمادہ کریں، اور ہمارے لیے شاید یہ بہت بڑی خوش بختی ہوتی جس کام کو میں بلا کسی اس کے مبالغے کے کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہیں کی کاوش تھی کہ خلافت خلافت کہہ کر کسی نہ کسی قدر لوگوں کو پھر دوبارہ تیار کیا کہ ہم کو ایک زمانہ ہمارا ایسا گزرا ہے کہ جس میں ہم نے دنیا میں اپنی 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر فاروق نے خلافت کی اور کس طرح نبھائی. جی تو جی پتہ نہیں میں کیوں اب سمجھ یہاں. گیا ہوں. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اصل مسئلہ یہ دیکھیں، ایک ہم اجتماعی طور پر مسلمانوں کے اوپر زوال آیا ہوا ہے. ایک تو ایک بہت آیا. ایکیڈیمک لیول کے اوپر اگر خلافت کی بات کریں تو میرے خیال سے آج بھی کسی بھی عالم دین سے پوچھیں، کسی بھی ایون مولانا فضل الرحمان سے پوچھے کہ جو اسلام کا، جو پاکستان کا بھی اسلام کا بھی جو آئیڈیل نظام ہے وہ کیا ہونا چاہیے، تو وہ میرے خیال سے سانس لینے سے پہلے بتائیں گے کہ جی ہمارا نظام تو خلافت ہے، خلافت ہی ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ بالکل ہے کہ اب سوال اس بات پر اتفاق کرنے کے بعد کہ اب ہم خلافت کیسے نافذ کریں گے، سوال یہ آتا ہے. خلافت میں یہ نہیں ہو بالکل سکتا کہ مثال کے طور پر 57 اسلامی ممالک ہوں گے، ہر ملک کے اندر ایک خلیفہ ہوگا. خلافت کا تو اصول یہ ہے کہ اذا بعث لخلیفتین، غالباً حدیث کا الفاظ میں بھول رہا ہوں گا لیکن حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب دو خلیفوں کے ہاتھ پر بیعت کی جائے تو دوسرے خلیفہ کو قتل کر دو. خلیفہ ایک ہی ہوتا ہے، جس وحدانیت جی، ضرور، بالکل بالکل خلافت کے اندر وحدانیت ضرور. بالکل. اب مسئلہ یہ کہ ہم 57 اسلامی ممالک کے اندر بٹے ہوئے ہیں، عرب اس طریقے سے تقسیم شدہ ہے. پھر استاد جی اس کے اندر تو پھر یہ ہوگا نا کہ اسلامی ممالک میں بٹے ہوئے تو ہیں ہم، لیکن ظاہر ہے کہ جس ریاست اور جس ٹیریٹری کے اندر ایک خلیفہ اگر نظام خلافت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر افغانستان کے مسلمان
جنہوں نے خلافت کی جگہ امارت کا نام دیا ہوا ہے. جی تو جی یقینی سی بات ہے کہ ان کی جو حدود ہوگی اس سے باہر جتنے مسلمان ریاستیں ہیں ان پر تو ان کا عملداری ہے ہی نہیں. جی، تو اب ادھر یہ تو بات آ گئی یہ نا، میں سمجھ گیا آپ کی بات. اب دیکھیں یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے عالم اسلام کو جمع کر کے خلیفہ کی چھتری کے نیچے تو جمع نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے جو وہ تو طاقت ممکن ہی چاہیے، نہیں ہے. جو طاقت وہ تو چاہیے ممکن ہی ظاہر ہے رضامندی سے تو اب یہ نہیں ہو سکتا نا کہ عمران خان نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر طیب اردوان کے پاس جائے اور اس کو بولے کہ آپ خلیفہ بن جائے، میں جو ہے اپنے اقتدار جو ہے آپ کے تحت کر دیتا ہوں. ظاہر اقتدار ہر آدمی بالکل کو بہت عزیز ہوتا ہے، بالکل. تو وہ تو یہ کہے گا کہ آپ میرے اس کے اندر آ جاؤ، کہ میں جو ہے عالم اسلام کے سب سے طاقتور میں ہوں، میرے پاس ایٹم بم بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے وہ بھی ہے، تو آپ میرے تحت کام کرنا شروع کر دیں، میں خلیفہ بن جاتا ہوں، آپ میرے نمائندے بن جائیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ٹکڑا ہمارے پاس آیا ہے اس کے اوپر ہم اسلام کو نافذ کر لیں، اور اس کے لیے یہ ساری باتیں کی گئی کہ آپ جمہوریت بے شک یہاں پر لے کر آئے، لیکن جمہوریت کے وہ اصول ہوں جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے. اور وہ اصول یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حکومت آئی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلتا ہوں، تو میری اطاعت کرو. جس وقت مجھے نظر آ جائے کہ آپ کو نظر آ جائے کہ میں ذرا سائڈ پر ہو رہا ہوں، اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، تو مجھے آپ کیا کرو، سیدھا کر دو. یہی ہمارے اسلام میں بتایا گیا ہے کہ کیا کہتے ہیں، ہمارے پاکستانی جمہوریت نے یہ بتایا ہے. ہم نے جمہوریت کو اس طرح اڈاپٹ نہیں کیا جس طریقے سے مغرب دینا چاہ رہا ہے یا مغرب نے دیا ہے یا مغرب میں رائج ہے. ہم نے جمہوریت کو تبدیل کیا ہے، اس طریقے سے تبدیل کیا ہے کہ اب یہ یہاں پر ہم نے، آپ آگے جائیں گے، ہم جب آئین پاکستان پڑھیں گے تو وہاں پر نظر آ جائے گا کہ ہم نے جگہ جگہ پر کم از کم اصولی سطح پر ہم نے ہر جگہ پر اسلام کو داخل کر دیا ہے. عمل اس پر کتنا ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصولی سطح پر، قانونی سطح پر ہمارے پاکستان کے اندر جتنا اسلام موجود ہے وہ مطلب کافی و شافی ہے، تقریباً کافی و شافی ہے. بس دو تین چیزیں، مثلا یہ سودی نظام کو ختم کر دیں اور دو اور چیزیں ختم کریں. تو ابھی ہم جب پاکستانی قانون اور یہاں پر آئین کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر کتنا اسلام بہت زیادہ، خاص طور پر جنرل ضیاء کے زمانے کے بعد اسلام یہاں پر پاکستان میں ڈالا گیا ہے. یہ جو جنرل ضیاء کو لوگ بار بار گالیاں دیتے ہیں، تکلیف اس کو امریت کی وجہ سے تکلیف نہیں، ورنہ امیر تو یہاں پر ایوب خان بھی رہا ہے، یحییٰ خان بھی رہا ہے، پرویز مشرف بھی رہا ہے. ہمیشہ جنرل ضیاء کیوں یاد آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر لوگوں کو تکلیف اسلام سے ہے، لیکن ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اسلام برا لگتا ہے، تو وہ امریت کا نام لے کر جنرل ضیاء کے اوپر چڑھ دھلتے ہیں. اب یہاں پر یہ جو دوسری بات آپ نے کی کہ ہمارے علماء کرام جمہوریت جمہوریت کیوں کرتے ہیں، یہاں پر دیکھیں پاکستان میں جب بھی جمہوریت کی تعریف کی جائے گی یا جمہوریت کی حمایت کی جائے گی تو وہ نعوذ باللہ خلافت کے مقابلے میں کوئی نہیں کرتا، کیونکہ خلافت پاکستان میں جمہوریت کے مقابل ہے ہی نہیں. یہاں پر پاکستان میں جب بھی جمہوریت کی بات کی جاتی ہے تو ہمیشہ اس کے مقابلے میں جو دوسرا نظام ہوتا ہے لوگوں کے ذہن کے اندر، وہ امریت ہوتا ہے، وہ خاص طور پر فوجی امریت ہوتا ہے. اور فوجی امریت کے مقابلے میں جمہوریت بہت زیادہ اچھا ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. کم از کم لوگ اس کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں، 5 سال لگیں گے کسی نظام کو ہٹا کے دوسری طرف ڈال کے نئے لوگ لے کر آ سکتے ہیں. پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس چیز کی شرم ہوتی ہے کہ کل کو انہیں عوام کے پاس جانا ہے تو کچھ کریں گے تو جا سکیں گے. امریت کے اندر احتساب یا جواب دہی کے احساس سے لوگ عاری ہوتے ہیں اور وہ پھر اپنی منمانیاں کرتے ہیں، جس کے نتیجے اتنے خوفناک نکلتے ہیں کہ بندہ اس کی تلافی کرتے کرتے عمریں گزر جاتی ہیں، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر یہ بات کی گئی کہ ہم نے، اسلام نے جس طریقے سے اصول دیے ہیں، سوشل جسٹس کا بھی، ٹالرنس کا بھی، ایکوالٹی کا بھی، ڈیموکریسی کا بھی، یہ اصول اسلامی اصولوں کے تحت یہ تمام چیزیں ہم نے اس ملک کے اندر رائج کرنی ہے. تو یہ بات آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر کی گئی تھی. میرے اچھا خیال جی، سے ہمارے یہاں ایک دو منٹ رہ گئے نماز میں. جی میں سمجھ رہا ہوں، یہیں پر ہم اس چیز کو روک دیتے ہیں. اس جی کے بعد میں نے یہ بتانا تھا بیسیکلی کہ آبجیکٹو جو ریزولوشن ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. آپ لوگ پڑھ لیں اس کے اندر، خاص طور پر آپ کل کے لیے یہ پڑھیں، آسمہ جیلانی کیس نوٹ کر لیں اس کو، یہ آپ پڑھ لیں، چھوٹا سا کیس ہے، اس کی سمری کہیں نہ کہیں سے آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر مل جائے گی. آسمہ جیلانی کیس پڑھ لیں اور تمیز الدین کیس پڑھ لیں. تو انشاءاللہ کل کی کلاس آسمہ جیلانی کیس کی طرف تو ہم اشارہ کریں گے تفصیل سے، اس کیس کو ہم ذرا بعد میں جا کے دیکھیں گے. آبجیکٹو ریزولوشن کے تناظر میں آسمہ جیلانی کیس کا اس کا ایک اہمیت بنتی ہے، ریلیونس بنتی ہے، کل اس کی ہم وضاحت کریں استاد گے. جی لنک اس کا اگر استاد جی لنک اگر مل جائے اس آسمہ جیلانی کیس کا تو ہم نیٹ پر سرچ اس کی آسانی سے ایک کر لنک لیں. نہیں ہے، آپ گوگل پہ جائیں، آسمہ جیلانی جو ہے بہت زیادہ مشہور کیس ہے، آسمہ جیلانی کیس لکھیں. اچھا آسمہ جیلانی بیسیکلی وہی ہے جو آسمہ جہانگیر صاحبہ تھی، ہماری فوت ہو گئی 2-3 سال قبل. آسمہ جیلانی اسی اچھا کا نام ہے، پہلے آسمہ جیلانی تھی، بعد میں شادی کے بعد آسمہ جہانگیر بن گئی. یہ
بہت دلچسپ کیس ہے، اس کیس کو آپ دیکھ لیں، گوگل کے اوپر آپ کو مل جائے گا. یہ کوئی غیر معروف چیز نہیں ہے، آپ ڈالیں گے تو نہیں آئے گا. جس طرح آپ یہاں پر تقی عثمانی ڈالیں گے تو آپ کو بھرمار ملے گی شیخ صاحب کے بارے میں. اسی طرح احمد جیلانی کیس لکھ دیں گے تو اس کیس کے بارے میں الگ الگ جہت سے اس کیس کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے، آپ کو مل جائے گا انٹرنیٹ کے اوپر مواد. یہ دیکھ لیں، ایک ساتھی نے کلاس کیا ہے، سوال کیا تھا کہ ایک ریاست کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر اقلیتوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں. یہ مجھے کل جب ہم کلاس شروع کریں گے تو مجھے یاد دلا دینا. اس کے اوپر پہلے روشنی ڈالیں گے، پھر آبجیکٹ ریزولوشن پر بات کریں گے، اس کے بعد ہم مولوی تمیز الدین کیس اور پھر 1956 کے کانسٹیٹیوشن کی طرف چلے جائیں گے. انشاءاللہ کل والی کلاس کے اندر ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے، 1956 کے آئین تک پہنچ جائیں گے. اس کے بعد آگے کیا ہوا تھا وہ اگلی کلاسوں کے اندر دیکھ لیں گے. کافی ہماری رنگین سی تاریخ ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے کافی علمی طور پر فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. میں وہ پچھلی جو 2 کلاسیں پچھلے ہفتے کی تھی وہ اور آج والی یہ کلاس میں یہ آپ کو بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے مولانا جنید صاحب کو خلیفہ نامزد کر دیا جائے میرے خیال. ہاں یہ صحیح ہے، خلیفہ نامزد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.